یہ جو آپ نے 40 ارب روپے کے وہ اسکینڈل کا ذکر کیا، یہ ہمارے بھائی ارشد عزیز ملک نے اس کو انرتھ کیا، لیکن اس کو بھی اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا. تو جب یہ جنرل صاحب، میرا نام ارشد عزیز ملک ہے اور میں جنگ گروپ کے ساتھ ہوں. آپ نے بات کی 40 ارب کی، تو میں تو اسکینڈلس کی کتاب چھاپ چکا ہوں، اس پر ہماری نظر ہے. لیکن ایک ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات تھے. خیبر پختونخوا میں 35 مقدمات تھے جس میں فوجی تنصیبات پر حملے تھے، شہداء پر حملے تھے، اور یہاں پہ صوبائی قیادت نے 35 کے 35 مقدمات واپس لے لیے. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کو رائے دیں. دوسرا، یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ پیچھے نہیں آ رہی. اب یہ ایک بیانیہ آ رہا ہے کہ جو نئی قیادت آنے والی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے. تو السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے. نیل نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں. آج آپ کو میں تفصیلات بتاؤں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں پریس کانفرنس کی، اور یہ ایک طویل پریس کانفرنس تھی. تقریباً ہم 2.5 گھنٹے سے زیادہ یہ جاری رہی، اور پہلے انہوں نے کچھ باتیں کی، اس کے بعد ایک طویل سیشن تھا جس میں صحافیوں نے سوال و جواب کیے. دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ تمام جو پریس کانفرنس تھی یہ لائیو چلتی رہی تمام ٹیلی ویژنز پر، اور پوری قوم اس کو دیکھتی رہی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو لب لباب تھا، یعنی جو فوکس تھا، وہ یہی تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. اس حوالے سے پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ 2.5 گھنٹے میں کیا بات چیت ہوئی، اور اس کے علاوہ کیا کیا ٹاپکس تھے، کن کن چیزوں پہ بات ہوئی، صحافیوں نے کیا سوالات پوچھے. لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. یہ جو گھنٹی ہے اس کو پریس کر لیجئے. تو جناب، ایسا ہے کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب پشاور تشریف لائے، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ویسے تو وہ آتے رہے ہیں اور انفارمل سا ایک انٹریکشن صحافیوں کے ساتھ ہوتا تھا. اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی، صحافیوں کے ساتھ بھی وہ ملاقات کرتے تھے. لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے پریس کانفرنس پشاور میں رکھی، اور اس پریس کانفرنس کا جو ایک اعلامیہ تھا کہ بھئی پریس کانفرنس ہوگی، یعنی پریس ریلیز ٹائپ ایک جاری ہوئی، تو پورے پاکستان میں ایک دن پہلے جاری ہوگی رات کو، جس میں بتایا گیا کہ جی کل یہ پریس کانفرنس ہونی ہے. تو لوگوں کی ساری اٹینشن جو تھی وہ اس طرف جانب تھی. تقریباً 2:30 بجے یہ شروع ہوئی، اور تقریباً کوئی 5 بجے کے قریب یہ ختم ہوئی. اب اس میں ایک تو یہ تھا کہ پشاور کے تو آلریڈی صحافی موجود تھے پشاور میں، جن کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اب جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ جناب ادھر تو اسلام آباد کے صحافی بھی آئے ہوئے ہیں. تو اسلام آباد کے بھی کافی سارے صحافی موجود تھے. ہمیں تعجب بھی ہوا کہ بھئی جب پشاور کے صحافی ہیں تو اسلام آباد کے صحافی لانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے پریس کانفرنس میں. لیکن انہوں نے وہ ایک وہاں سے پشاور کا سفر کیا، پھر یہاں پہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی، پھر انہوں نے جانا تھا. اور اکثر صحافی تو یہ بات کر رہے تھے کہ جناب وہ ٹی ایل پی کا مظاہرہ ہے، تحریک لبیک کا، اس کی وجہ سے روڈز بھی بند ہیں، تو کافی پریشانی ہے کہ ہم واپس کیسے جائیں گے اگر موٹر وے بند ہوئی یا جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا. بہرحال پریس کانفرنس جب شروع ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کوئی میرا خیال میں کوئی آدھا گھنٹہ ہوگا جو انہوں نے اپنی بات کی. ان کی جو بات تھی اس میں کچھ انہوں نے اعداد و شمار رکھے، یعنی ایسے اعداد و شمار تھے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی جو دہشت گردی ہے، یعنی وہ خیبر پختونخوا میں اس کا زیادہ نظر آ رہا ہے، جسے کوانٹم کہتے ہیں. جو فگر انہوں نے کوٹ کیے کہ جی جو اس سال جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں
تو وہ انہوں نے بتایا کہ جناب 3984 واقعات ہوئے ہیں ٹوٹل جو انہوں نے بتایا. اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب 2809 یعنی 2809 یہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل دہشت گردی کا 70% ہے، یعنی 70% خیبر پختونخوا ہے، باقی ریسٹ آف دا پاکستان ہے جس میں بلوچستان ذرا ٹاپ پہ ہے. اب انہوں نے شہداء کی بات کی تو اوورآل انہوں نے بتایا کہ جی 946 ٹوٹل شہداء ہیں، ان میں سے 516 جو ہیں وہ شہداء کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ 54% یعنی 54% جو شہداء ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیس جو آپریشنز ہم کر رہے ہیں مجموعی طور پر وہ تقریباً 57,320 بنتے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا میں 10,115 ہیں. پھر جو ٹیررسٹ کل جو انہوں نے یہاں پہ مارے ہیں دہشت گرد، جو اگر مجموعی تعداد دیکھی جائے وہ 1422 ہے، لیکن اس میں میجارٹی جو ہے 917 کے قریب یہ خیبر پختونخوا میں یہ لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ جو فگرز تھے یہ کافی الارمنگ تھے، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو کافی زیادہ تعداد تھی ان کی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ باقی پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ فگرز کافی کم نظر آ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب یہ 10 سال کا فگر انہوں نے کوٹ کیا. اب جو ٹیررسٹ کی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں اس سال تو ہم نے 917 کے قریب ٹیررسٹ مارے ہیں، پچھلے سال 769 تھے، پھر 453 تھے، پھر 223 تھے، یہ پچھلے سالوں کی بات ہو رہی ہے ہر سال میں، پھر 101، یعنی یہ تعداد جو ہے یہ بڑھتی گئی. اب انہوں نے ایک 5 جو نکات بتائے کہ کس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے خیبر پختونخوا میں زیادہ ہو رہی ہے. تو وہ 5 پوائنٹ جو تھے وہ بڑے اہم تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ 2014 میں بنا تھا، جبکہ APS کا واقعہ ہوا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ جناب اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر بہت ساری شقیں ہیں، جس میں بتایا گیا کہ جناب ان ٹیررسٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ کارروائی پہ اتفاق ہو گیا تھا، ساری جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا تھا، تو پھر آج تحریک انصاف اس کی مخالفت کس طرح کر رہی ہے؟ اس کے اندر یہ تھا کہ مکمل کارروائی کی جائے گی، کوئی بات چیت کی بات ہی نہیں تھی اس کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اس پہ مطلب پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور جیسے انہوں نے کچھ اور مثالیں دی کہ جیسے مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوئی. پھر انہوں نے مطلب اس کے اندر ان کا فوکس یہ تھا کہ جناب اگر نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو پھر اس پہ عمل کرنا بھی تو ظاہر ہے کہ سب کی ذمہ داری تھی، لیکن نہیں کیا گیا اس پہ عمل. تو اگر جب تک وہ اس پہ عمل نہیں ہوگا وہ کس طرح اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اس میں ایک سیاسی وہ کچھ چیزیں تھیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے تھی، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ کام کر رہی ہے، آپریشنز وغیرہ جو بھی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو باقی ماندہ کام تھے جو کہ کرنے تھے حکومتوں نے، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، تو وہ نہیں ہوئے. اس کی وہ ذمہ داری بھی جو تھی وہ تحریک انصاف پہ زیادہ تر وہ ڈال رہے تھے. پھر اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ ہم کہتے تھے کہ جی یہ جو افغانستان میں جو مطلب ویپنز چھوڑ گئے تھے یہ امریکہ، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی ہے، اور وہ جو US ویپن ہے وہاں سے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے. ہم نے کچھ شواہد بھی ان کو دیے کہ جناب اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے
کہ یہ آپ کے جو چھوڑے ہوئے ویپن ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو بڑی بات کی وہ یہ تھی کہ جناب کچھ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یعنی جب ہم کارروائی کی بات کرتے ہیں تو یہ مخالفت کرتے ہیں، اور پھر جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو یہ پھر اون نہیں کرتے۔ تو سیاسی جو اس میں پالیٹکس کھیلی جاتی ہے، اور وہ جو اس کو ایک رنگ دیا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے بھی یہ جو ہے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اس میں پھر افغانستان کی بات بھی کی کہ افغانستان میں چونکہ ان کے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں ہائیڈ آؤٹس وہاں پہ ہیں، تو وہاں سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور افغانستان کے حوالے سے ایک طویل بات ہوئی کہ جناب افغانستان کو ہم نے بارہا کہا ہے، پھر ہم نے کچھ دوست ممالک کو بھی آگاہ کیا، لیکن افغان حکومت کی نیت نہیں لگتی اور نہ ہی وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں طالبان کے خلاف۔ تو یہ ایک مسلسل ایک ایشو چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے سوالات ہوئے مختلف، اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا، جیسے ایک سوال میں نے بھی کیا کہ جناب وہ جو 9 مئی کے کچھ لوگ تھے، کوئی 35 کے قریب مقدمات تھے خیبر پختونخوا میں، وہ صوبائی حکومت نے واپس لے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو عوام کا، قوم کا، ریاست کا مقدمہ ہے۔ تو اس پر ہماری رائے بڑی کلیئر ہے، اور اس پہ اب چونکہ قانونی ایک بحث ہے تو اس پہ قانون کے مطابق جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اس پر تفصیل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک اور سوال تھا کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور یہ جو بہت ہارڈ لائنر ہیں، ان کا جو بتایا جاتا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی ان کی تقاریر کو آپ دیکھ لیں، ان کی جو بیانات ہیں اسمبلی کے اندر ان کے وہ دیکھ لیں، تو لب و لہجہ ان کا دیکھ لیں، تو وہ بالکل ایسا ہے کہ وہ اگینسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے اینٹی ریاست، کیونکہ ہم تو ریاست کا ادارہ ہیں۔ اگر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریاست کے ادارے کے خلاف ہے، اور ریاست جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑے گی جو کہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا کہ سہیل افریدی کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بننا نہیں دیں گے۔ اگر واقعی ان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں تو پھر وہ ان کو نہیں وہ کیا جائے گا۔ پھر ان سے بات ہوئی یہ جو طالبان کو لانے کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرد واحد کی پالیسی تھی، اور آج بھی فرد واحد ہے جو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کو خلاف آپریشن نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ پالیسی اسی وجہ سے آج ہم نقصان بھگت رہے ہیں۔ پھر وہ فیض حمید صاحب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں اتنی جلدی نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا پورا ہو، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی میں جو بھی کہنا چاہیں وہ کہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ریاست جو ہے وہ اور یہ جو لوگ ہیں سیاسی شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی بھی ایک قسم کی نفی کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی فرد واحد کو ہم یہ نہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ریاست سے بالاتر ہو کر اپنے آپ کو بتائے کہ جناب وہ ریاست سے اونچا ہے اور ریاست سے بڑا ہے، لہٰذا وہ کسی کو بھی اس قسم کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی انٹرنل سیکیورٹی اور صوبائی اور مقامی ضلعی سیاست جو ہے الزام تراشی، سہولت کاری اور اس پر مبنی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سیاست میں ہمارا کوئی رول ہو، اور نہ ہی ہم یہاں پہ کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی خارجی دہشت گرد اور سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 3 آپشن انہوں نے دیے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے، جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے بڑے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے 3 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کر دیں، دوسرا یہ ہے
کہ وہ اگر نہیں حوالے کر سکتے تو وہ ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑیں، اور تیسرا آپشن جو ہے انہوں نے کہا کہ ان سہولت کاروں کو پھر معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سخت ان کا میسیج تھا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو سپیس دی جاتی ہے، سسٹم کو کمزور کیا جاتا ہے، اور مختلف مطلب ہے کہ اس کے ذریعے ریاست کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پشاور آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں غیور عوام کے ساتھ میں بیٹھوں، ان کو خراج تحسین پیش کروں اور اس عزم کا اظہار کروں کہ دہشت گردوں کو ہم کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے، اور جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کی تحریک انصاف پر، انہوں نے کہا کہ جناب گورننس کے ایشوز ہیں، حکمرانی کے ایشوز ہیں، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے خصوصاً ذکر کیا کہ آپ لوگ میڈیا جو ہے وہ کرپشن کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا کہ حال ہی میں 40 ارب روپے کا کسی نے پوچھا ان سے، تو ہمارے ایک دوست، ہمارے جو صدر بھی ہیں پریس کلب کے، انہوں نے بتایا ریاض صاحب نے کہ جناب یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں میرے دوست ارشد عزیز ملک، انہوں نے وہ 40 ارب روپے کا اسکیم نکالا تھا، لیکن اس پر اتنی کوئی خاص پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب میرا موقع آیا تو میں نے بھی ان کو بتایا کہ جناب ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، ہماری اس پہ گہری نظر ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جی نا میں نے تو ایک کتاب بھی پوری لکھ دی ہے، اور ان کو کتاب بھی میں نے آلریڈی دے چکا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے پراسیکیوشن کی بات کی اور کنوکشن کی بات کی، اور اس کے اعداد و شمار بھی دیے، اور وہ اعداد و شمار بھی بڑے مایوس کن تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب دیکھیں، ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں، عدالتوں کے سامنے لاتے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ 3 سال ان کے کیس چلتے ہیں، بعد میں کنوکشن ریٹ جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ 0 ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہی حالت رہی کہ جب لوگوں کو پکڑا جائے اور لوگوں کو لایا جائے اور عدالتوں میں پیش کیا جائے تو اس کے باوجود وہاں سے ان کو سزائیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا یہ جو سسٹم ہے عدلیہ کا، اس کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ جناب افغانستان کے اندر پاکستان نے کچھ اسٹرائکس کیے ہیں، اور افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان نے کیے ہیں، اور اس میں نور ولی محسود جو ہیں ٹی ٹی پی کے سربراہ، ان کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کو نہ انہوں نے کنفرم کیا نہ اس کی تردید کی، البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف کارروائی کرے گا ہم اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ وہ اس بارے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بھی اس کے علاوہ جو ہیں کافی سارے ایسی ایشوز تھے اور کوسچنز تھے جن پر صحافیوں نے ان سے کافی لمبی چوڑی بات کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی کہ جناب پاکستان میں اس وقت 8011 مدارس ہیں، اور اس میں سے 4355 جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، باقی جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جو افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب نیشنل ایکشن پلان میں یہ بڑا واضح تھا کہ یہ وہ لوگ واپس جائیں گے، لیکن آج ایک گمراہ کن بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بیانیے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو واپس نہ بھیجا جائے۔ تو جب آپ نے اتفاق کیا تھا، جب آپ نے یہ سارا لکھا تھا، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس پہ اعتراض کیا تھا جو آج آپ اس کو اعتراض کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک ایشو انہوں نے اٹھایا، اور تحریک انصاف کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ نے یہ دستخط کیا تھا اس پہ، تو اس وقت آپ نے اس سے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟
آج جب ہم بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو آپ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ امن آ چکا ہے۔ پھر انہوں نے جو ایک دو اہم باتیں کی ہیں وہ یہ مختلف اس میں جو خودکش حملے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو خیبر پختونخوا میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ پورے صوبے میں 3200 کاؤنٹر ٹیررزم کے افسر اور اس کا اہلکار موجود ہیں، جبکہ پورا صوبہ ہے تو آپ کہاں کہاں یہ لوگ کام کرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریسنٹلی کچھ مطلب کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر بہت کام ہے۔ تو پچھلے 12-15 سال میں سی ٹی ڈی کو منظم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو مجموعی طور پر جو لوگ مارے جاتے ہیں اس کے اندر افغان جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو غیر ملکی بھی اس کے اندر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب افغان جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ تقریباً 2878 مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور 1706 مقدمات تو 3 سال سے ان کی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، تو ٹوٹل 4683 مقدمات ابھی تک زیر التوا ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو یہ پورا ایک نیریٹو بنایا تو وہ میرے خیال میں ایک کلیئر میسیج تھا ریاست کا۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں اسپیشلی تحریک انصاف کو ایک میسیج تھا، پھر پشاور میں بیٹھ کے ان کو ایک میسیج دیا جا رہا تھا کہ جناب اگر آپ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، آپ یہاں پہ ریاست کے خلاف کوئی کمپین چلانے کی کوشش کریں گے، کوئی تحریک چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور ریاست کے خلاف اگر آپ نے بیانیہ بنایا تو آپ پہ زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پھر دہشت گردی کے حوالے سے بہت کلیئر تھے کہ یہ آپریشن ہوں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیں یہاں سے کہے کہ آپ چلے جائیں اور ہم چلے جائیں گے۔ ہم نے ریاست کے اس پہ آئے ہیں اور ہم ریاست کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے ہم یہاں رہیں گے، اور کوئی ایسا بندہ جو کہ اس میں ہمارے خلاف، اس ریاست کے خلاف ہے، وہ کبھی بھی کسی عہدے پر نہیں آ سکے گا۔ تو یہ ایک طویل احوال تھا، بہت ساری باتیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کو میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں۔ ایک اور جو ایشو تھا وہ کولیکٹرل ڈیمیج کا تھا، یعنی جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ سویلین بھی مارے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا تیرا میں، اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں تو ایکسپلوزیو تھا اور وہ خود پھٹا، اور جو دہشت گرد تھے وہاں مارے گئے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ جناب یہ جو اس وقت پھر حکومت جو معاوضے کا اعلان کر دیتی ہے تو اس سے تو وہ بے گناہ ہی ثابت ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اگر ایک جگہ پہ دہشت گرد ہیں اور ساتھ میں ایک گھر ہے تو ظاہر ہے جہاں تباہی ہوگی تو ساتھ کا گھر متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ چھپتے ہیں آ کے جو آبادی ہے اس کے اندر، اور آبادی کے اندر آ کے چھپ جاتے ہیں، جب کارروائی ہوتی ہے تو پھر سویلین بھی اس میں مارے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کو انہوں نے کہا کہ یہی نقصان ہو رہا ہے بیانیے کا، یعنی سیاسی بیانیے کا نقصان جو ہے وہ فوج کو ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کے اندر جو بات جا رہی ہے کہ جناب کرویے تو کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت کریں ان کو، تو اسی وجہ سے عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ فوج زیادتی کر رہی ہے، فوج آپریشن کر رہی ہے، حالانکہ یہ لوگ مسلح ہیں، ریاست کے خلاف یہ کارروائیاں کرتے ہیں، فوجی جوانوں کو شہید کرتے ہیں، عام پولیس اہلکاروں کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے دہشت گردی پاکستان کے اندر شروع کر رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل بات چیت تھی جس کے اندر کافی
سوالات بھی ایسے ہوئے کہ جناب اگر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کارروائی کر رہے ہیں تو یہاں تو اگر تحریک انصاف آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن پولیس آپ کے ساتھ ہے، ادارے سارے ہمارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس کے باوجود کہاں مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ وہی ہے جو تحریک انصاف کی قیادت میں عمران خان کے ذہن میں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بات چیت کے ذریعے حل ہوگی۔ تو انہوں نے پھر دوحہ مذاکرات کی بات کی، دیگر جو ہمارے امن معاہدے تھے ان کی بات کی کہ جی دوحہ معاہدہ ہوا لیکن اس میں تو یہ شک تھی کہ جناب افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے، آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو کیا اس پہ عمل ہوا؟ اس سے پہلے جو ہمارے ان کے ساتھ جرگے ہوئے، مذاکرات ہوئے، تو کیا ان پر عمل ہوا؟ تو ایسا کوئی بھی جو ایشو تھا اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، کسی معاہدے پر عمل نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ بنے۔ بہرحال یہ ایک اچھا انٹریکشن تھا اور اس پر پھر تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا ہے، انہوں نے کافی اس کو مسترد کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کی تھی اور نہ ہم طالبان کو لائے اور اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا۔ عمران خان صاحب بھی جو تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے ان کو بریف کیا، جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق انہوں نے کارروائی کی، اور پھر وہ ڈینائل بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم طالبان کو یہاں نہیں لائے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو آج کی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جناب اس فرد واحد یعنی عمران خان کی پالیسی تھی کہ ان کو لایا بھی جائے، بسایا بھی جائے، ان سے امن معاہدے بھی کیے جائیں اور ان کو یہاں پہ رکھا جائے۔ لیکن اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو کوئی مجھے یاد ہے اس زمانے میں کہ جنرل فیض صاحب جو تھے وہ گئے وہاں پہ اور پھر انہوں نے بات کی اور پھر واپس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی طالبان کو ہم یہاں بسائیں گے، اور اس وقت کوئی 5000 کے قریب ہارڈ کور طالبان جو تھے وہ آگے، اس کے بعد مزید لوگ آتے رہے، تو اس وقت جو پالیسی تھی میرے خیال میں کہ اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ جو پالیسیاں ایک دم راتوں رات بدلتی ہیں اس کا نقصان پھر ظاہر ہے کہ ریاست کے ساتھ ساتھ عوام بھی بھگتتے ہیں، اور خیبر پختونخوا تو سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یہاں پہ ایک بار پھر طالبان کی بڑی تعداد یہاں پہ آ گئی اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، انہوں نے یہاں پہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان کا ٹارگٹ جو تھا اب عوام کی بجائے سیکورٹی فورسز ہیں، تاکہ عوام کے اندر وہ اپنی ہمدردی پیدا کریں، لیکن وہ ٹارگٹ کریں سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو، فوج کو، ایف سی کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اورکزئی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی کوئی 15 کے قریب جوان شہید ہو گئے، جن میں کرنل بھی تھے، میجر بھی تھے، کیپٹن بھی تھے، پھر ڈی اے خان میں بھی ہم نے دیکھ لیا اسی طرح واقعہ ہوا، تو یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔